السلام علیکم پیارے دوستو، سید میرا حسین جنجانی کا شمار اللہ کے خاص بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے ولی ہے، اسی لیے آپ اللہ کے بھروسے پر اپنے وطن کو چھوڑ کر لاہور میں آ کر رہنے لگے تاکہ لوگوں کی اصلاح کی جا سکے، دین پھیلایا جا سکے اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا جا سکے۔ یہاں کے لوگوں نے آپ کو کئی طرح سے پریشان کیا۔ سید میرا حسین جنجانی سے بہت سی کرامت ظاہر ہوئی، لیکن آپ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے آپ کی کرامت ظاہر نہ ہو۔ پھر بھی اللہ کی رحمت سے کئی لوگوں کے سامنے آپ کی کرامت ظاہر ہوئی، کیونکہ وہ زمانہ غیر مسلموں کا تھا، اسی لیے ان میں سے ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ شہرت نہیں چاہتے تھے، اسی لیے لاہور کی آبادی دور جنگل میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا کر اسی میں رہتے تھے۔ آپ دین کی تبلیغ کے لیے لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کا پیغام دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک محلے کے دو نوجوانوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ یہ تبلیغ کرنے والا بزرگ ہمیں اکثر آ کر توحید اور رسالت کی دعوت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لہٰذا ایک اللہ کو ہی معبود مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بارگاہ میں اپنی حاجت پوری کرنے کی التجا کرو۔ وہی اللہ تمام دنیا کا خالق اور مالک ہے، وہی رازق ہے، اسی کے حکم سے زندگی ملتی ہے اور موت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو وہ دو لڑکے یہ سوچنے لگے کہ اللہ کا یہ بندہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کہتا ہے کہ انسان کے ہاتھ کے بنائے گئے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نہ کچھ کر بھی پائیں گے، انہیں کچھ بھی اختیار حاصل نہیں ہے، لہٰذا اس مذہب کو چھوڑ کر ایک اللہ، ایک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بن جاؤ۔ تو پھر وہ لڑکوں نے سوچا کہ اس بزرگ کی باتوں میں آ کر مسلمان دن بدن بڑھنے لگے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا دین ہم پر غالب آ جائے گا، یہ وقت آنے سے پہلے ہی کیوں نہ ہم اس بزرگ کا کام تمام کر دے تاکہ یہ قصہ یہیں پر ختم ہو سکے۔ یہ سوچ کر ان دونوں نوجوانوں نے ان کو جان سے ختم کرنے کا ارادہ کر لیا اور لوگوں سے پوچھنے لگے کہ اللہ کا یہ بندہ کہاں ملے گا اور کہاں رہتا ہے تاکہ ہم وہاں جا کر اس بزرگ کی زندگی کو ختم کر سکے۔ لوگوں سے پتا چلا کہ اللہ کا یہ بندہ آبادی سے دور ایک دریا کے قریب رہتا ہے، وہاں اس کے رہنے کا ڈیرا ہے، جہاں سے آ کر ہمیں دین و اسلام کا پیغام دیتا ہے۔ ایک دن وہ دونوں لڑکے اللہ کے ولی کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی جھوپڑی کے قریب آ کر ایک مقام پر چھپ گئے۔ انہوں نے سوچا شام کا اندھیرا ہو جانے کے بعد آپ کے کمرے میں جائیں گے اور اپنا مقصد حاصل کر کے واپس چلے جائیں گے۔ آخر کار اللہ کے ولی نے جب عشاء کی نماز پڑھ لی اور اپنے کمرے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گئے تو ان دونوں نوجوان لڑکوں نے سوچا کہ اب اچھا موقع ہے کہ اپنا کام پورا کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی ہر وقت اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ جب قتل کے ارادے سے آپ کے کمرے میں وہ دو نوجوان لڑکے داخل ہوئے اور اللہ کے ولی پر تیز دھار والے چھرے سے وار کرنے کا سوچا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ان لڑکوں کی آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، یعنی ان دونوں لڑکوں کی نظر کم ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے۔ وہ گھبراہٹ میں جیسے ہی کمرے سے باہر آئے تو انہیں دوبارہ نظر آنے لگا۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمیں وہم ہوا تھا کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں۔ پھر دونوں لڑکوں نے دوبارہ اللہ کے ولی پر وار کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا اور ان کی آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، مگر پھر جب وہ کمرے سے باہر آئے تو ٹھیک ہو گئے۔ تیسری بار پھر وہی دو لڑکے، پھر ارادہ انہوں نے کیا کہ ہم جیسے ہی اندر جاتے ہیں تو بار بار ہماری نظم ختم ہوتی ہے، یہ وہم ہو رہا ہے یا یہ سچ ہے۔ جب وہ تیسری بار اللہ کے ولی پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کی آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو ان دو لڑکوں نے سوچا کہ کہیں ہم اپنا مقصد پورا کرتے کرتے ہمیشہ کے لیے ہی اندھے نہ ہو جائے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی، کیا واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے؟ یہ حقیقت میں اللہ کا سچا بندہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ کے ولی سے کہنے لگے کہ حضرت، ہم تو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ کو بدل دیا ہے، ہم گمراہی میں ہیں۔
اور آپ کا راستہ ہدایت والا ہے، لہٰذا ہمیں بھی ہدایت والی راہ پر شامل کرے۔ سید میرا حسین جنجانی سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کی عقل اور دل کو کھول دیا ہے۔ پھر اللہ کے ولی نے ان دونوں لڑکوں کو اپنے پاس بٹھایا اور دین حق کی سچی باتیں بتائی اور انہیں کلمہ پڑھا کر اسلام میں شامل کر دیا۔ حضرت نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور محنت کر کے حلال روزی روٹی کمایا کرو۔ اس کے بعد وہ دونوں پکے اور سچے مسلمان بن گئے۔ سید میرا حسین جنجانی کے زمانے میں ایک شخص مسلمان ہو کر آپ کا انتہائی عقیدت مند ہو چکا تھا۔ وہ آپ کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ شخص کسی کام کے لیے دریائے راوی کے پار گیا، جہاں اس نے جو کام کرنا تھا وہ کام کر لیا۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر آنے کی راستے سے دریا کی طرف چل دیا تاکہ وہاں سے کشتی پر بیٹھ کر دریا کو پار کر کے اپنے گھر آ جائے۔ ابھی وہ دریا تک نہیں پہنچا تھا کہ اتنے میں اچانک موسم خراب ہو گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگی۔ آسمان پر بادل چھا گئے۔ یہ سب دیکھ کر وہ شخص گھبرانے لگا۔ اس کے بعد بارش بھی شروع ہو گئی اور طوفان کا زور بڑھتا گیا۔ وہ کوشش کر کے دریائے راوی کے کنارے تک پہنچا تاکہ کشتی پر سوار ہو کر دریا کو پار کر کے اپنے گھر پہنچ سکے، مگر طوفانی بارش کی وجہ سے دریا پر کوئی بھی کشتی موجود نہیں تھی۔ سب لوگ اپنی کشتی لے کر جا چکے تھے۔ وہ شخص پریشانی اور حیرانی کی حالت میں دریا کے کنارے پر کھڑا سوچتا رہا اور یہ کہہ رہا تھا کہ بے شک اللہ ہی مجھے اس پریشانی سے نجات دے سکتا ہے۔ اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوا اور وہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اگر تیری زندگی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ تیری واپسی کا ضرور کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کر دے گا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ پریشانی سے کیسے نجات ملے۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ دور سے ایک شیر اس کی طرف آ رہا ہے۔ اسے تو جان کے لالے پڑ گئے، گویا کہ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں نے دنیا کے بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو مانا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی ہے، لہٰذا اللہ میری ضرور حفاظت فرمائے گا۔ ایک دم اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے روحانی طور پر سید میرا حسین جنجانی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، اللہ ضرور تیری مدد فرمائے گا۔ وہ شیر جو اس شخص کی طرف آ رہا تھا وہ ایک دم سے رک گیا۔ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا الہی شیر کا رخ اسی طرف موڑ دے جس طرف سے یہ شیر آیا ہے۔ آپ کا التجا کرنا ہی تھا کہ وہ شیر واپس جانے لگا۔ حضرت نے اس شخص کو تسلی دی اور کہا کہ میرا ہاتھ پکڑو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑا، آنکھیں بند کر لی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یہ بندہ میرے ساتھ میری رہائش گاہ پر پہنچ جائے۔ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آپ کی رہائش راہ پر پہنچا دیا۔ آپ نے اس سے آنکھیں کھولنے کو کہا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ حضرت کے کمرے میں کھڑا ہے۔ اللہ کے ولی نے اس شخص کو تسلی دی اور کہا کہ یاد رکھو، دکھ اور سکھ میں مسلمانوں کا مددگار اللہ ہی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پڑ جائے تو اللہ سے ہی مدد مانگو، اللہ مومنوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ آپ نے اسی شخص کو نصیحت کی، یاد رکھو زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک کسی انسان کی زندگی باقی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر کے اسے زندہ رکھتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہو کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے خاتمہ بالخیر کرے۔ آپ نے اس شخص کو رات اپنے پاس ٹھہرایا۔ اس نے آپ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ جب سورج کی روشنی اچھی طرح سے پھیل گئی تو وہ حضرت سے اجازت لے کر شہر میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ہر بار کی طرح اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔